نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 25 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح۔ مدینہ پر حملہ کرنے اور ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے کفار مکہ کے 1000 پر مشتمل لشکر نے جنگی سامان سے لیس ہو کر میدان بدر میں پانی کے چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان سن 2 ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر میدان بدر پہنچ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 یا اس سے کچھ زائد تھی۔ ان کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں، مگر مسلمان اپنی تعداد کی کمی اور بے سر و سامانی کے باوجود شہادت کے شوق میں بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے بےتاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں درست فرما کر خیمے میں تشریف لے گئے اور سجدے کی حالت میں دعا فرمائی، اے اللہ، اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی جان نثاری کی بدولت مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ کفار مکہ کے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امی بن خلف جیسے بڑے بڑے 70 کافر مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں بھی 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ایک عجیب پرندہ، بئی نامی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو اونچے اونچے درختوں پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ اس کا گھونسلہ سوراخی کی طرح ہر طرف سے بند ہوتا ہے، صرف ایک طرف سے جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ اس میں بارش کا ایک قطرہ پانی بھی نہیں جا سکتا۔ اس گھونسلے میں وہ اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنے کا الگ الگ انتظام کرتا ہے، یہاں تک کہ روشنی کا انتظام اس طرح کرتا ہے کہ ہر دن ایک جگنو پکڑ کر لاتا ہے اور اس کو گھونسلے میں پھنسا دیتا ہے، اور وہ جگنو رات بھر روشنی دیتا رہتا ہے۔ غور کیجئے وہ کون ہے جس نے ایک چھوٹے سے پرندے کو انسانوں کی طرح ایسے ہنر و فن عطا کیے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، میت کے ترکے سے قرضے کی ادائیگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا تو ان پر قرض تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے والد قرض چھوڑ کر انتقال کر گئے ہیں اور ترکے میں کھجور کے باغ کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا، جس سے کئی سالوں پہلے کا قرض ادا نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلیے تاکہ قرض خواہ مجھ سے بد زبانی نہ کرنے لگیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہر کھجور کے ڈھیر کے قریب چکر لگانے لگے، پھر دعا کی اور وہاں بیٹھ کر قرض خواہوں کو بلایا اور ہر شخص کو اس کا قرضہ ادا کر دیا، پھر اس کے بعد بھی اتنا ہی باقی رہ گیا جتنا وہ لے گئے تھے۔ فائدہ، میت کے ترکے سے تجہیز و تکفین کا خرچ نکالنے کے بعد اگر اس پر قرض ہے تو ما بقیہ مال سے قرض ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، عیدگاہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے تشریف لاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، شہادت کی موت مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر ہی پر مرا ہو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، تقدیر کا انکار کرنے والوں کے بارے میں وعید۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں بھی خسف یعنی زمین کے دھسنے اور مسخ، صورت بری ہو جانے کا عذاب ظاہر ہوگا، اور یہ ان لوگوں پر ہوگا جو تقدیر کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، نافرمانوں کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے کہیں گے، اے کفر اختیار کرنے والو، آج معذرتیں پیش مت کرو، تمہیں
تمہیں تو انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں ناحق قتل کرنے والے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو 100 سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے۔ جو بندہ بھی کسی ایسے آدمی کو قتل کرے گا جس نے اپنے خون کی حفاظت کا معاہدہ کیا تھا تو یقیناً وہ شخص جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نمونیا کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونیا کے لیے ورس اور روغن زیتون پلانے کو مفید بتلایا ہے۔ ورس تل کے مانند ایک قسم کی گھاس ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، اللہ اور رسول کی بات مانو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس آگ سے ڈرو جو نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ و رسول کی بات مانو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔